آج موضوع ہے جس میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہتان اور غیبت جو ہم لوگوں کے اوپر کرتے ہیں. لیکن ایک علی حجویر کی آج میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ امام حضرت نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے. کہا کہ وہ وقت جب تم دیکھو تو وہ وقت ہوگا شہروں اور ملکوں کی ویرانی کا. کب وقت ویرانی آتی ہے؟ جب حاکم جو ہے وہ بے خبر ہو جائے. حاکم جب بے خبر ہو جائے تو ویرانی ہوگی. اور وہ وقت جب علماء جو ہیں وہ بے عمل ہو جائیں تو ویرانی ہوگی. اور تیسری بات کیا خوبصورت کہی, کہا جب فقیر جو ہیں ان میں سے تقویٰ چلا جائے تو ویرانی ہو جائے گی. یہ ویرانیاں جو ہیں مجھے لگتا ہے اس کا زوال اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آج زمانے میں ہم کسی پہ بہتان لگانا, کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا جو ہے اس کو اپنی زندگی کی ضرورت محسوس کرنے لگے ہیں. حضرت حقیقت یہ ہے کہ بہتان میں اور غیبت میں وہ فرق ہے. جی, ایک شخص نے حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ صاحب اگر میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی بات کہوں اور فی الحقیقت وہ سچ ہو, اس میں موجود ہو وہ بات, تو کیا یہ بھی جو ہے غیبت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے. اگر وہ جھوٹ ہو اس میں وہ بات موجود نہیں ہے اور تم نے وہ بات اس کے متعلق کہی ہے تو یہ دراصل بہتان ہے. یہ بہتان ہے, آپ نے اس پہ الزام لگایا ہے جو جھوٹا ہے. تو اس لیے غیبت اور بہتان کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. غیبت کی ہی اتنی جو ہے وہ شدید مذمت کی ہے قرآن کریم نے کہ گویا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا کیا مثال دی ہے, کیا مثال دی ہے, کیا مثال ہے یہ مرے ہوئے مردہ بھائی کا کہا کہ اس سے کراہیت ہوگی. اور یہ کراہیت جو ہے وہ دراصل اس گوشت کے کھانے سے جو کسی بھی مرے ہوئے انسان کا کھائیں اور پھر اپنے سگے بھائی کا گوشت اگر کھایا جائے تو یقیناً وہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے مذمت کے قابل چیز ہے. اور بہتان تو جو ہے وہ اس سے زیادہ غلاظت ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے شام بھائی کہ ہم نے ان چیزوں کو جو اتنی غلیظ ہیں ان کو اپنے لیے ایک اتنا نارم بنا لیا ہے کہ عام ہاسٹلوں میں دیکھیں, کالجوں میں دیکھیں, میں اکثر خواتین کا, حضرات کا بھی جب فون سنتا ہوں تو کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اگر میں ان کو منع کرتا ہوں کہ دیکھیے اس کے بارے میں ہم کیوں بات کریں, آپ اپنی بات کریں, یہ تو غیبت ہے. آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ غیبت تھوڑی ہے, آپ تو مجھ سے بات کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو پیغمبرانہ عمل ہے ان کا کہ انہوں نے فتوے کو اپنے پہ بدل بھی دیا, یہ اس قدر قیامت رویہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑے گناہ کو, غلاظت کو اپنے لیے ایک نارمیلسی بنا لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی قبل اس کے کہ غیبت کے چند حدیثوں کی طرف میں جاؤں, ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زبان ہے نا اس کے اندر سے نکلنے والے ہر لفظ کو قید بھی کرنا ہے, ریکارڈ بھی کرنا ہے اور اس کی حفاظت اس طرح کرنی ہے. اللہ رب العزت اور اس کا حساب بھی لینا ہے, اس کا حساب بھی لینا. قرآن پاک میں مختلف مراتب بیان کیے گئے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. حلق سے کوئی آواز ایسی نہیں نکلتی کہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. کیا اسی پر بس ہے؟ اللہ کہتا ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال. اگر ان کی ریکارڈنگ سے بچ جاؤ گے تو ان دونوں کی ریکارڈنگ سے کیسے بچو گے؟ کرامن کاتبین, ایسے لکھنے والے ہیں, نہ کوئی چھوٹا عمل محفوظ ہوگا نہ کوئی بڑا عمل محفوظ ہوگا. اگر بات یہاں تک رہتی نا بلال بھائی تو کافی تھی ڈرانے کے لیے, لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے بھی بچ جاؤ, ان سے بھی بچ جاؤ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہماری ریکارڈنگ سے کیسے بچو گے جو تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اسی پر بس ہوتا تو کافی تھا, لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نحن اعلم واعلم بما توسوس به نفس. جو تمہارے دل کے اندر نیکی کا خیال بھی پیدا ہو رہا ہے ہم اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ریکارڈنگ ایسی ہے کہ کل قیامت کے دن ملزم لوگ کیسے, قرآن میں الفاظ ہیں بلال بھائی عجیب و غریب, ما لی ھذا الکتاب, ما لی ھذا الکتاب. یہ کیسی ریکارڈنگ ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہے گا؟ آج میں تمہارا حساب کتاب کیا لوں؟ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی ریکارڈنگ خود دیکھ لو, اپنا حساب خود لے لو, تمہارے لیے تمہاری ریکارڈنگ ہی کافی ہے. اور جہاں تک علامہ صاحب نے بات کی غیبت وہ ہے جو انسان کے اندر عیب موجود ہو
اور میں اس سے بھی بڑی حدیث پیش کرتا ہوں، غیبت وہ ہے جو مزاح میں بھی کی جائے تو غیبت ہے۔ حضرت ہائے ہائے ابو ہائے بکر ہائے ہائے، پھر کہہ دیجیے گا۔ جو مزاح میں بھی کی جائے، میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر و عمر اپنے ساتھ ایک ملازم کو لے کے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، کہ جب کوئی وقت آئے گا کھانا کھلانے کے لیے یہ خدمت کرے گا اور ہم تھوڑی دیر آرام کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر و عمر سوئے ہوئے ہیں، ملازم بھی انسان ہے، وہ بھی سو گیا، اس کی بھی آنکھ لگی۔ حضرت ابو بکر عمر اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں ملازم سویا ہوا ہے۔ اب صرف الفاظ پہ غور کریں، یہ غیبت ہے، یہ صرف مزاح ہو رہا ہے۔ اشارہ کر کے کہتے ہیں یار اس کو ہم لائے تھے کھانا پکانے کے لیے اور یہ سو رہا ہے۔ صرف یہ الفاظ ہیں اور کوئی لفظ نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ملازم کو اٹھایا، بھیجا کہ سامان وغیرہ کھانے کا پکایا جائے اور لایا جائے، انتظام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ملازم پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر و عمر کو پیغام دے دینا تم اپنا کھانا کھا چکے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اور ابو بکر و عمر دوڑتے ہوئے آئے، پریشان ہو گئے، سمجھ آ گئی کوئی غلطی ہو چکی ہے۔ دربار رسالت میں تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہارے دانتوں کے اوپر لگا ہوا گوشت دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ بات بتائیں کہ اتنا ہلکا مذاق، اتنا ہلکا تمہارے دانتوں پہ لگا ہوا گوشت دیکھ رہا ہوں۔ فوری وہ تو فرما بردار تھے، انہوں نے کہا غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا تم نے ملازم کو کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے اور خود سو گیا؟ اتنی سی بات، اور یہ کہنا اچنبے کی بات نہیں، کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اصل بات جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا نا کہ غیبت وہ ہے جو اس کے اندر موجود ہو، یعنی اس ملازم سے کچھ غلطی تو ہوئی لیکن اتنی سی بات، اور یہ تربیت رسالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اب حل کیا؟ صحابہ نے کہا حل کیا؟ نبی کریم نے کہا حل یہ ہے میں بھی نہیں معاف کروں گا نہ اللہ معاف کرے گا، جاؤ ملازم سے معافی مانگو۔ ہائے 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 ہائے، اور معافی مانگنے کون جائے گا؟ ہائے 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 ہائے۔ اور غیبت واحد ایسا جرم ہے حقوق العباد میں، جب تک جس کی غیبت نہ کی گئی ہو اس سے معافی نہ مانگی جائے تب تک معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ تو سارا ملک پھر معافیاں مانگنے میں باقی آخری آسانی عمر جو ہے وہ لگا دے گا۔ مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے۔ حضرت آپ کی طرف حضرت عمر خطاب نے ایک مدری پہنی ہوئی تھی۔ ہم ہمیشہ جب یہ بات کہتے ہیں تو ہم اس کے پتھر کی نشاندہی کی طرف اپنے راستے تلاش کرتے ہیں۔ وہ مدری جو تھی وہ پتھر کے لیے نہیں تھی، کسی کے لیے تھی۔ حضرت عمر نے پہنی تھی وہ یادداشت کے لیے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عمر تیرے لیے یہی نصیحت کافی ہے کہ موت تیرا انتظار کر رہی ہے، یہی نصیحت کافی ہے۔ اگر موت کا یقین ہو حضرت، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹوں اور کھاؤں؟ بس بات یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک بھی ہے، اور اسی حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک خاتون روزے کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور بہرحال کچھ غیبت اور کچھ تہمت کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، پھر خوان آیا اور اس کے بعد کہا کہ تناول فرمائیے، تو آپ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ کہا کون سا روزہ؟ روزہ تو آپ افطار کر چکی ہیں۔ یعنی جب آپ کسی مسلمان کا اور مومن کے یعنی غیبت کرتے ہیں تو اس کا گوشت کھا کے آپ نے افطار تو کر لیا، اب کون سے روزے کی حفاظت کر رہی ہیں اب کون سے بھوک ہے؟ یہ اب کیا کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا تھا نا بہت اچھی بات کسی جوان سے کہ کیا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کہا ہاں میرے کھانے اور پینے کا روزہ ہے۔ روزہ رکھا ہے نہیں رکھا مجھے نہیں پتا، لیکن میرے کھانے اور پینے سے روزہ ضرور ہے۔ تو ہمارا تو روزہ حقیقت یہ کہ یہاں پہ آ کر کے رک دیا، ورنہ جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ بہتان ہو جائے یا تہمت ہو جائے یا غیبت ہو جائے، اچھا یہ سب جھوٹ سے بھی ذرا اوپر کی منزل پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ، ہم تو جھوٹ کو کہتے ہیں کہ مفتاح کل شر، کہ جھوٹ کیا ہے؟ تمام شر کی چابی ہے۔ اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ بھی کہ جب کسی نے آ کر کے پوچھا تھا نا، تو میں کہوں گا کہ یہ غیبت اور تہمت تو ذرا اور اوپر کی بات ہے۔ یہ جھوٹ کی منزل ہم چھوڑ دیں اگر، تو ہمیں معافی مانگنے کی منزل کم ہو جائے گی۔ کہ جب آنے والے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت تو ہے اور آپ کی اطاعت بھی چاہتا ہوں، لیکن ساری چیزوں میں ذرا کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ تو بہرحال ولی خدا ہیں۔ اب یوں ہی ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو ولی خدا ہے، وہ تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یہی انداز اس کا بھی تھا کہ کوئی ایک فرمائش اگر آپ کریں تو وہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میں چھوڑ دوں گا، سارے کام دین کے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، کوئی ایک بتا دیے اس کا وعدہ ہے کہ میں کر لوں گا۔ تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ بہت خوش ہو گیا کہ نہ نماز نہ روزہ نہ اتنی مشکل عبادت کچھ بھی نہیں کہی، میں جو سمجھا تھا کہ ان میں سے کوئی سی آئے گی کہ شراب چھوڑ دو فلاں چیز چھوڑ دو۔ آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرا وعدہ ہے میں یہ کام کبھی نہیں کروں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ہر قدم پر جب وہ کوئی کام چوری کرنے جا رہا ہے کہا اگر کسی نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو نہیں بول سچ سکتا. بولنا پڑے گا. نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کہا کہ اگر رسول کی خدمت میں گئے اور انہوں نے پوچھ لیا کہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے اور میں نے تو کہنا ہے کہ نہیں پڑھی تو کتنی شرمندگی ہوگی مجمع میں. تو یہ چیز برائی کو روکنے کے لیے وہ ساری برائیاں اس نے آج چھوڑ دی. اب یہ